कोई उसको टेररिज्म समझता है और कोई तो उसकी बात तक नहीं करता। एक ऐसी मैं जी बात कर रहा हूँ हुर तहरीक की, और उनके जो सरबराह थे सूर्य बादशाह, ब्रेव किंग, जिनको 20 मार्च की उनकी 80वीं 80th थी एनिवर्सरी। तो जो सिंध की तारीख पे जिन लोगों का काम है, हम चाह रहे थे कि उनसे बात करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें, सुने कि 80 साल गुजर चुके हैं, सूर्य बादशाह की उस कुर्बानी की पाकिस्तान के अंदर बात तक नहीं होती। और मैसूर से लेकर रानी ऑफ झांसी एंड जो इंडिया की जो जो लोग थे, हिंदुस्तान के अंदर जो हुक्मरान थे, बादशाह थे, उनकी कुर्बानियों की तो दास्तानें बयान की जाती हैं, लिखी जाती हैं टेलीविजन पे, रेडियो पे। लेकिन क्या बात है कि सूर्य बादशाह और हुर मूवमेंट का कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता। मैं हमारी लाहौर की एक और प्रोफेसर है अस्मा फैज, उनकी किताब है, आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी, ये ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिंधी नेशनलिज्म, जो बड़ी अच्छी किताब है। तो उनसे मैंने कहा कि उन्होंने जो सिर्फ एक पेज लिखा है, आधा पेज, हाफ अ पेज ऑन ऑन हुर मूवमेंट, उस पूरे एरा पे। तो हम चाह रहे थे कि इस मौजू पे बात हो, और हम खुद को एजुकेट करें, नई नस्ल को एजुकेट करें। और तो उस हवाले से हमने आज के इस सेमिनार का एहतमाम किया है। डॉक्टर मुबारक अली साहब हमें किसी तारीफ के मोहताज नहीं, हम सबके उस्ताद हैं, बहुत सीखा है हमने उनकी किताबों से। मैं कभी कभी सोचता हूं अगर डॉक्टर मुबारक अली जैसे लोग नहीं होते तो शायद हम मुस्लिम लीग का झंडा लेकर कहीं सड़क पे खड़े होते। लेकिन इनकी वजह से जो तनकीदी शऊर और चीज़ों को और तारीख को और तरह से जो समझने का हमें मौका मिला, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पीपल लाइक डॉक्टर मुबारक अली। एंड डॉक्टर सारा अंसारी ने हमें इंग्लैंड से ज्वाइन किया है, लंदन से, और उनकी किताबें जो है वो उर्दू में भी ट्रांसलेट हुई, सिंधी, पीर और बरतानवी राज, और एंड आई मीन those of us who work on Sindh, we are very aware, I mean, how authoritative work has been. और इसाक मंगलू साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनकी फैमिली का ताल्लुक रहा है हुर मूवमेंट से, और बड़ा अच्छा लिखते हैं। उनका जो डिक्शन है मुझे बहुत पसंद है। मज़ामीन अभी भी मैं पढ़ता हूँ। सिंधी अखबारों में कम आर्टिकल्स बचे हैं, राइटर जिनको पढ़ने को दिल करता है, इसाक इज वन ऑफ देम, एंड आई एम सो हैप्पी कि ऑन माय रिक्वेस्ट ही हैज जॉइन अस टुडे। Sayyid Khadim Sumru Saab, he's written a book on Surya Badshah. And Nasir Ejaz Saab also has done some very good new research work actually. उनकी किताब की inauguration थी कराची प्रेस क्लब में 4-5 साल पहले, I was there. So with this, I would request our president, Sana, Dr. Maqbool Hale Bhutto Sahab, to welcome you all. Dr. Maqbool Hale Bhutto is joining from Houston. He's originally from Arizona, but I think he's on a visit to Houston. So Dr. Maqbool Saab, if you could open the session, would be great. Thank you, Mushtaq. First of all, I really appreciate the EC and you arranging this. I would call it a historical, Zoom gathering. Just to give you a little bit of a background, my affiliation with the Hur movement started when I was a little child. My father was the civil surgeon in Khairpur in the mid-60s. So he, during his tenure there, had become very close to the previous Pir Pagaro. And I had the honor of meeting the previous Pir Pagaro a few times in my life. But then as I grew up, and before that, our forefathers had always been very closely aligned with the whole Pir Pagaro movement and the Hur movement and the Pir Pagaras. But as I grew up, I again, just like everybody else, I just couldn't find anything on the whole, Hur movement and Pir Pagaro and the history. I'd heard of a novel called Sangar, and all my life I've been trying to get a copy of that novel, and I have had so if anybody has a copy somewhere online, a actual copy, I would love to read that novel. But I think this is one of the greatest resistance movements that, as I've done more research now, I've connected with some Pir Pagaro's Khalifas and, his old allies. I think this is one of the greatest resistance movements that was mounted against the whole British colonial era when the Brits were controlling almost half the world. But for some reason, even after the creation of Pakistan, nobody ever emphasized that, and there were some political issues.
So this is, I've been waiting for the conference like this for all my life. So I appreciate all the speakers who are here. They're all, names, internationally renowned names. And I appreciate you and the EC putting this together. So it's my immense and great honor. I welcome everybody. And I'd love to, I've been looking forward to this with bated breath, as they say, for last weeks. So I'll stay quiet, and I'm here to learn. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Mahmood Halapur, President Sana. With this, we are starting our today's session. Sabaka peri ma guzarish kandas Sain Isaac Mangre Saab ke त उहे जेकॾहिं हिन मौज़ूअ ते पंहिंजे ख़्यालनि जो ज़ाहिर कनि ऐं मंगरियो साहब वटि 10 मिंट हूंदा त पंहिंजूं असांखे ॿुधाइनि। साईं इसाक साहब, तव्हांखे आवाज़ अचे थो? इसाक साहब, पाण खे तव्हां पहिरीं अनम्यूट कयो, तव्हां म्यूट थिया पिया आहियो, उनखे तव्हां आवाज़ नथो अचे। हाणे आवाज़ अचे पियो? बिल्कुलु अचे थो, प्लीज़ ॻाल्हायो। असल में जेको असां सॼी दुनिया जी तारीख़ जॾहिं पढ़ूं था त जॾहिं बि के हमले आवर कब्ज़ो कंदा आहिनि किन दुनिया जे मुल्कनि ते त ज़ाहिर आहे उहो एलेक्जेंडर खां वठी मुग़लनि तां बाबर या ॿियनि सभिनी जे दौर में जीअं हिंदुस्तान ते थियो आहे, दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि ते बि ईअं कब्ज़ा थींदा रहिया आहिनि। पर उन में ॾिसणो आहे त उन्हनि उते जे सर अंसारी साहब, नंढड़ो रिक्वेस्ट आहे उर्दूअ में जेकॾहिं ॻाल्हायो त असां। ओके ओके ओके। उसमें देखना ये है कि वहाँ के लोगों ने उन हमले आवरों को कबूल कितना किया, या उनके कोई खिलाफ कोई बगावत हुई या नहीं हुई। तो सिंध में अंग्रेजों का जो है वो 1 सदी का क़यामकारी है, उनकी बादशाह हुक्मरानी रही है। और उसमें ज़ाहिर पीर जो हैं वो भी एक ताकतवर हैं, और हमारे सूफियों के हवाले से उनका इस्लाम जो है वो कोई हिंदुस्तान में तलवारों के जोर पे नहीं, इन सूफियों के जोर, उनकी तबलीगों के जोर पे बढ़ा है। तो इनका असर रहा है बहुत ही। तो जब अंग्रेजों ने अपने अपने साथियों से, अपने लोगों से मदद ली अपने हुक्मरानी के हवाले से, तो उनमें पहला जो वो तारीख में मिलता है एक वो पीर पागारो का ही मिलता है। सबसे पहले जो तालपुर के दौर में मीर शेर मोहम्मद तालपुर ने बगावत की, तो भी उनको अछड़ो थर में और नारा में उनको हुरों के पास पनाह मिली थी, और वहां से ही उनका हुरों का जो है वो सिलसिला चला है। तो 1850 में जो पीर हिजबुल्लाह शाह थे, उसके दौर से जिनकी 1800 से 1890 तक उनकी वो रही, अपनी मसनद पे बैठे रहे, उस दौर में पहली मार्शल लॉ लगी अंग्रेजों के तरफ से। और बच्चू बादशाह पीरू वजीर उस दौर के वो कहलाते हैं। उसके अलावा जो है उसके बाद जैसे हमारे सिंधी में एक शायरी है, हुड़क हलो धीमा हलो, या कामरेडों के हवाले से, लेनन के हवाले से होता है कि 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, तो बीच में 2 पीरों का सिलसिला ऐसा मिलता है वो अंग्रेजों के साथ रहे, और अंग्रेजों को पीर पागारों के तरफ से वर्ल्ड वार फर्स्ट में मदद भी दी गई। और हमारे बहुत बड़े सूफी शायर मोहम्मद फकीर खटियान जो पीर पागारों के मुरीद है, वो उस जंग में लड़े भी। तो बहुत सारे फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ने भी गए। उसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वार के दौर में सूर्य बादशाह है, उसने बहुत बड़ी वो उसमें जंग की और अपने शहीद कराए, वो खुद भी फांसी चढ़ गए। और उसमें 4 लाख जो है वो हुर कैद थे, और उनको हुर कैंप्स में कैद करके रखा गया था। तो बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। और उसमें सबसे ज्यादा ये है कि सिंध की हिस्ट्री में
ہمارے جو انٹلیکچوئل ہیں، ہمارے جو محقق ہیں، انہوں نے جو انگریزوں نے وہ سلسلہ قائم کیا تھا وہ آج تک بھی ہمارے ہاں وہی رائج ہے اور حر تحریک کو دیکھا ہی نہیں گیا۔ سب سے پہلے کسی انگریزی جرنلسٹ نے، وہ حسن مشتبہ صاحب تھے اور محترمہ نفیسہ شاہ تھی، جو فیلڈ میں گئے، حروں سے انٹرویو کیے اور پیر پاگاروں سے بھی انٹرویو کیا۔ انہوں نے پیر گوٹھ میں جا کے دیکھا کہ وہ حر کیسے آتے ہیں اور وہ پیر پاگاروں کی زیارت کیسے کرتے ہیں، جو مختلف قبیلوں میں رہنے والے، کوئی بلوچ ہے، کوئی سماٹ ہے، کوئی کھری ہے، کوئی اتر میں رہنے والا ہے، وہ ویسے ہی میل فیمیل ایک ہی ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ پہلی مرتبہ انہوں نے انگریزی اخبار نیوز لائن میں رپورٹ کیا۔ تو اس کے بعد ہماری سندھی اخباروں نے بھی وقفے وقفے سے پیر پاگارو سوریہ بادشاہ کے حوالے سے سپلیمنٹ وغیرہ کیے، ٹیلی ویژن نے کیے۔ میں نے تو سندھ ٹی وی میں ڈاکیومنٹری بھی کی تھی، میں نے اور امداد سمرو صاحب نے، ہم نے مل کے بہت سارا فیلڈ میں ہم گئے تھے۔ تو یہ سلسلہ ہے وہ ابھی تک، یہ بہت اب تھوڑا تھوڑا سندھی دانشوروں نے، سندھی پڑھے لکھے لوگوں نے اس پہ دیکھنا کیا ہے کہ بھائی یہ بھی ایک لوگ تھے۔ میں حال ہی میں جو ہی میں ایک کانفرنس تھی، کتاب کی مہورت تھی، تو ان میں وہ بہت سارے اور تھے۔ میں نے کہا یہ جو حر کیمپ تھی، میرے والد کی شادی وہاں ہوئی تھی، اور وہ پیر صاحب کے حکم پہ کہ جتنے بھی لڑکیاں ہیں بالغ ان کی شادی کرا دو۔ تو میں نے کہا آپ نے اتنی بڑے، اس محقق نے جو کتاب لکھی تھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو ہی میں رہتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ حر کیمپ تھی، اس میں کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، آپ نے اس پہ توجہ نہیں کی، پتہ نہیں بہت سارے اور آپ نے چیزیں لکھی ہیں۔ تو یہ ابھی تک رویہ ہے، وہ انشاءاللہ ظاہر یہ تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے، اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اور سب سے زیادہ اچھی تاریخ حروں پہ اس طریقے سے لکھی جا سکتی ہے کہ لوگوں سے ملا جائے، کیونکہ وہ ابھی جیسے سارا انصاری صاحبہ بھی فیلڈ میں آئی تھی، اور تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں میں ملا جائے، اور تاریخ کو اتنی پرانی تاریخ بھی نہیں ہے، لوگوں سے بہت ساری چیزیں معلوم کی جا سکتی ہے۔ جی تو کیونکہ آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ جو لوگ جو ایک تو تاریخ کو جو اکٹھا کرنے کا کام ہے، فیلڈ سٹوریز اور ریسرچ گراؤنڈ ورک جو ہونا چاہیے اس موضوع پہ، اور آپ نے کہا کہ جو ایون جو سندھی دانشور ہیں انہوں نے بھی ابھی اس کو سارٹ آف اون کرنا شروع کیا ہے، لیکن لارجلی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جی کوئی فقط پیری مریدے کا مسئلہ ہے، تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں اس سبجیکٹ کو ٹچ کرنے سے۔ یہ ایک لوکل ایونٹ تھا جو وہ جو نیریٹو ہے اس حوالے سے اس کو محدود کرنے کا، کہ ایک قبیلے کی جیسے جنگ تھی، جدوجہد تھی، قربانی تھی، صرف حروں کو تھی فار دیئر اون انٹرسٹ، اٹ واز ناٹ پارٹ آف I think probably ڈاکٹر مبارک علی was the only person جس کو میں نے سنا پہلی بار جو انہوں نے ٹرم کوائن کیا تھا اینٹی کلونیل موومنٹ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب کیا وجوہات ہیں کہ لوگ اس کو ابھی تک فقط پیر کے مریدوں کی تحریک سمجھتے ہیں؟ اسحاق سائن جی آؤں ہے منا جی پلیز، یہ متاح کا سوال کیا۔ بہت سارے لوگ تو ابھی ظاہر ہے، ابھی ایک تو انگریزوں نے جو وہ ایک رائے قائم کر لی، جو کچھ لکھا، جو انہوں نے اپنی ہسٹری، سب سے پہلے تو لیمبرٹ کی کتاب ملتی ہے، وہ ایک ناول کے بنیاد پہ انہوں نے اپنی ظاہر جو مارشلا کے وہ اسپیشل ان کے وہ صلاح کار تھے، تو وہ ظاہر اپنی ہی فیور میں لکھیں گے نا، تو لوگوں کے پاس اصل میں ہسٹری ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، نفیسہ شاہ نے کئی خواتین جو حر تھیں ان سے انٹرویو کیے، اور بہت ساری خواتین نے جو ہے وہ تو ملنے سے انکار کر دیا، اور آج تک بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انگریزوں کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو میں اپنا ایک مثال دیتا ہوں، تو میری جو پھپھی تھی، جو وہ ریل ٹنڈو آدم کے قریب گرائی گئی تھی، تو ان میں ان کے شوہر اس میں شامل تھے، ان پہ لوک گیت بھی بنے ہوئے ہیں، کرائی ریل رانے۔ تو وہ میں نے ان سے ملوایا، وہ اس وقت بیمار تھی اور انہوں نے آنکھ کا آپریشن کرایا ہوا تھا اور سن بھی نہیں سکتی تھی۔
تو انہوں نے نفیسہ نے ان سے کہا کہ اما بتاؤ کہ آپ سے رانو فقیر کیڑیوں گالیوں کندو. میری پھوپھی نے مجھ سے کہا کہ چھوکری چھاتی چوے, لڑکی کیا بول رہی ہے. میں نے ان سے سمجھایا. اس نے جو جواب دیا وہ تھا کہ ہم سے پولیس نے پوچھا, انگریزوں نے پوچھا, بہت تشدد کیا, ہم جیل میں بھی گئے, ہم لوڑھوں میں گئے, ہر کیمپس میں گئے, اتنے سال مار مار کے انہوں نے, میں نے نہیں بتایا. اب میں مرنے والی ہوں, میں آپ کو بتاؤں ابھی میں گواہ بنوں اس کے اوپر. تو مطلب ہے کہ نیوز لائن نے جب سیکنڈ سنچری مکمل ہوئی تھی تو اس نے قائد اعظم سے بھی بڑا فوٹو اس میری پھوپھی کا لگایا تھا اپنے اس پہ سرور پہ. تو اس طریقے سے وہ ہے, کافی اتنا آسان کام نہیں ہے. خادم صاحب نے بھی کام کیا ہے. خادم صاحب نے جو انگریزوں کے پیپر ہیں وہ ان کو لوگوں کے ساتھ جوڑ کے آپ نہیں دیکھیں گے تو ہر ہسٹری پہ کام نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ سائیں اسحاق منگلو صاحب. سائیں خادم حسین سمرو صاحب جے تہاں اویلیبل آہو, اور I would like to invite you as well because you brought up a very interesting perspective. جس طرح اسحاق صاحب نے کہا کہ جو انگلینڈ میں پیپرز تھے ہر تحریک کے حوالے سے, ان کا بڑا اچھا جائزہ لیا آپ نے, اور آپ نے کتاب لکھی The Freedom at Gatehouse. آپ سن پا رہے ہیں ہمیں خادم صاحب؟ Yeah, I think ان کا ایشو تھا. تو لیٹس موو ناؤ آن ٹو ڈاکٹر مبارک علی صاحب. ہم ان کو انوائٹ کریں گے کہ وہ اس موضوع پہ ہمیں بتائیں, اپنے خیالات پیش کریں کہ وہ ہر تحریک کو اور سورہ بادشاہ کو کیسے دیکھتے ہیں دو حوالوں سے. ایک تو where does he place it, that movement in the subcontinent's broader context. پھر دوسرا جو نقطہ میں نے اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اندر اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی, جو انڈیجنس موومنٹس تھیں ود ان دا کنٹری, لوگوں کی, عوام کی, تو ان پہ بات کیوں نہیں ہوتی. اوور ٹو یو ڈاکٹر مبارک علی صاحب. چلیے, بہت شکریہ آپ کا. میں سب سے پہلے تو ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا کہ یہ جو 19ویں صدی ہے مسلمان ملکوں کے میں, مطلب کہ کافی اینٹی کلونیل تحریکیں چلی ہیں اس صدی کے اندر. مثلاً مہدی سوڈانی کی تحریک ہے جو سوڈان کے اندر چلی, گارڈن کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی جس میں انہوں نے اس کو شکست دی تھی. مہدی سنوسی کی تحریک تھی جو لیبیا میں چلی ہے اٹالین کے خلاف. امام شامل کی تحریک تھی جو چچنیا اور کاکس کے اندر رشین امپیریلزم اینڈ کلونیلزم کے خلاف تھی. اچھا, اسی طریقے سے مطلب کہ ہندوستان کے اندر بھی بہت سی تحریکیں چلی ہیں 1857 کے بعد انگریزوں کے خلاف یا اینٹی کلونیل تحریکیں. مثلاً سوات کے اندر ایک ملا فقیر کی تحریک تھی جو انگریزوں کے خلاف تھی, اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں سے روٹیاں جمع کر کے اپنے مریدوں کو کھانا دیتے تھے, لیکن کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے. اور ان کے مرید پختونخوا کے اندر جو انگریز چھاونیاں تھیں وہاں پر چھاپے مارا کرتے تھے. ایک وہابیوں کی تحریک تھی جس کا مرکز بنگلہ دیش کے گاؤں تھے. یہاں پر وہ چندہ بھی جمع کرتے تھے اور اپنے مجاہدین کو بھی وہ بھیجا کرتے تھے کہ انگریزوں سے لڑیں, تو یہ بھی انگریزوں سے لڑتے رہے ہیں. 1857 کے بعد بہت سے مجاہدین کہیں جن میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے, دہلی کے فتح ہونے کے بعد یہ وادی چمبل میں چلے گئے تھے اور وہاں انگریزوں کے خلاف ان کے کیمپوں پہ چھاپے جو ہے وہ مارتے رہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 19ویں صدی کی دوسری دہائی میں یہ اینٹی کلونیل تحریکیں مسلم ممالک میں چلی تھیں, اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مذہبی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے جو ایک نقطۂ نظر تھا جد و جہد کا, لڑائی کا, وہ مذہب تھا. مذہب ایک نظریہ تھا کہ جس کے خاطر مطلب کہ یہ
لڑ رہے تھے. اسی تناظر کے اندر آپ سندھ کے اندر حر تحریک کو بھی دیکھیے کہ یہ پوری تحریکیں جو چل رہی تھی اس کے اندر بھی حر تحریک اس کا ایک حصہ تھی. اور اس کے اندر یہ تحریکیں جو ناکام ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک یورپی تہذیب یا یورپی تمدن ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہو چکا تھا. نئے نئے ہتھیار کے پاس آ چکے تھے، مہلک ہتھیار، اور ان کے پاس وہ ہتھیار اور وہ تربیت نہیں تھی. محض بہادری یا شجاعت یا جذبے سے کام نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ٹیکنالوجی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو. اس لیے یہ ساری جتنی بھی تحریکیں تھیں، اینٹی کالونیل تحریکیں، آخر کے اندر یہ ناکام ہوئی. دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تاریخ دیکھیں، ہمیشہ فاتح یا وکٹر جو ہیں وہ لکھتے ہیں، جو شکست کھا جاتے ہیں ان کی تاریخ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. چنانچہ حروں کی پہلی تاریخ جو لکھی گئی ہے وہ انگریزوں کی لکھی گئی ہے. جیسا کہ کسی نے کہا، لیمرک نے جو کتاب ٹیررسٹ لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے حروں کو ظاہر ٹیررسٹ بتایا ہے. اور یا ان کے پیپرز کو بھی اگر دیکھا جائے، برطانوی حکومت کی جو دستاویزات ہیں ان دستاویزات میں ان کو کرمنل بتایا گیا ہے، اور مطلب کہ ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں کہ یہ خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. یہ الزامات ان کے اوپر لگائے گئے ہیں. اس کے مقابلے میں کوئی اور ایسی تاریخ نہیں تھی جو حروں کے فیور میں کالونیل پیریڈ کے اندر لکھی جاتی. اس وجہ سے جو بھی کالونیل نقطۂ نظر تھا وہ ہمارے ہاں چلتا رہا. میرے خیال سے اس وقت بھی ابھی تک جو برٹش دستاویزات ہیں ان کا پوری طریقے سے مطالعہ نہیں کیا گیا ہے کہ انہوں نے حر تحریک کو کس انداز سے دیکھا ہے اور کیا اس کا انٹرپریٹیشن ہے. ایک تو ضرورت ہے کہ ان تاریخی دستاویزات کو دیکھا جائے. دوسرا، اسحاق نے ذکر کیا کہ کچھ زبانی تاریخ بھی لکھی گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب سارا انصاری آئی تھی، یہ اپنی کتاب لکھ رہی تھی، تو میں ان کے ساتھ سانگڑ گیا تھا. وہاں اسحاق بھی موجود تھا. وہاں پر ہمیں پیر صاحب کے پرانے مرید ملے تھے جنہوں نے ریلوے کے اوپر فائرنگ کی تھی جس میں کہ 48 لوگ مارے گئے تھے. وہ جو ایک مرید تھا، کافی اس کی عمر تھی، لیکن اس نے جس جوش و جذبے کے ساتھ اس کا اظہار کیا تھا وہ واقعی سننے کے قابل تھا. تو مجھے ایک تو اس کا افسوس ہے کہ یہ خزانہ جو تھا ان مریدوں کے پڑھنے کے بعد مطلب کہ نہیں تحریر کیا گیا. زبانی تاریخ کو ایک طرح سے اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ زبانی تاریخ جو ان مریدوں کی ہے اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور وہ تاریخی دستاویزات اور زبانی تاریخ، چونکہ تاریخی دستاویزات جو ہے وہ سرکار کے نقطۂ نظر کو کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ زبانی تاریخ جو ہے وہ عوام کے نقطۂ نظر کی نمائندگی کرتی ہے. یہ دو بہت بڑے فرق ہیں دونوں تاریخ نویسی کے اندر. تو یہ کام پورے طریقے سے نہیں ہوا، لیکن اب بھی جو پرانی نسلیں ہیں اگر ان کی کچھ یادیں ہیں ان کو اگر محفوظ کر لیا جائے اور اس کو جیسے زبانی تاریخ کے اصول ہیں اس کے تحت اگر ان کو نظم و ضبط کے اندر لایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا نقطۂ نظر جو ہے وہ بدل جائے گا. پھر میڈیا کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے میڈیا نے، یعنی انڈیا کے آل انڈیا کے میڈیا نے اور سندھ کے میڈیا نے، انہوں نے حر تاریخ کو کیسے پیش کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں حر تاریخ کے بارے میں؟ کیا اس کو ایک فساد سمجھتے ہیں؟ کیا اس کو ایک بغاوت سمجھتے ہیں؟ کیا اس کو آزادی کی تحریک سمجھتے ہیں؟ کس نقطۂ نظر سے انہوں نے اس حر تحریک کے بارے میں اپنے خیالات کو پیش کیا ہے؟ میرا خیال سے وہ اخبارات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب پیر صاحب 8 سال بنگال کی جیل میں گزار کر آئے ہیں، اور یہ میرا خیال سے ان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ بنگال میں رہتے ہوئے وہاں پر انہیں کانگریس کے لیڈروں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہاں کے جو ٹیررسٹ تھے ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں.
تو ان کا سیاسی شعور ایک دم بدل گیا ہے، اور انہوں نے ہندوستان کی سیاست کو اب ایک دوسرے ہی نقطۂ نظر سے دیکھا ہے، جس کو ہم کہیں گے ایک سیکولر یا پلورلسٹک نقطۂ نظر ہے۔ وہ کانگریس کے بہت بڑے حامی تھے، وہ ہندو مسلم اتحاد کے بھی حامی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسجد منزلگاہ کا واقعہ پیش آیا ہے تو پیر صاحب نے اس کی مذمت کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندو مسلم فرق جو ہے وہ بڑھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں آپس میں ہم آہنگی اور ملاپ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر میں ایک تھوڑی سی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، وہ تھوڑی سی تنقید ہے کہ پیر صاحب کا اپنا سیاسی شعور تو بہت بدل گیا تھا۔ وہ اینٹی کلونیل بھی ہو گئے تھے، اور وہ یعنی اینٹی پلورلسٹ بھی ہو گئے تھے، ہندو مسلم اتحاد کے حامی بھی وہ ہو گئے تھے، اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے نیشنلسٹ لیڈروں کے اندر بھی شمار ان کا ہونے لگا تھا۔ اسی لیے گاندھی جی اور نہرو دونوں ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ مسلم لیگ کے کبھی بہت زیادہ حمایتی نہیں رہے، کیونکہ مسلم لیگ کا نقطۂ نظر جو تھا وہ پھر ان کے نقطۂ نظر سے میل نہیں کھاتا تھا، اس لیے مسلم لیگ کے وہ حامی نہیں تھے۔ لیکن یہاں پر ایک جو بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی تحریک کی کمزوریاں کیا تھیں۔ ان کی تحریک کی کمزوری جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کے مرید جو ہیں وہ تو پیر صاحب کے سمجھیے کہ ڈیووٹڈ یعنی مرید تھے، ان پہ جان دینے والے تھے، اور ان کی خاطر یا ان کے حکم کے اوپر ہر کام کرنے والے تھے، جانیں بھی قربان کرنے کو تیار تھے۔ لیکن ان کی سیاسی تربیت نہیں تھی۔ سیاسی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سیاسی شعور جو ہے اینٹی کلونیلزم کا، وہ ان کے مریدوں کے اندر پوری طریقے سے نہیں تھا۔ پھر آخر کے اندر ان کے مریدوں نے جو ایک کام کیا، وہ کام یہ تھا کہ اب تک وہ دوسرے مسلمانوں سے تعلقات یا روابط نہیں رکھتے تھے، ان سے علیحدہ رہتے تھے، لیکن آخر میں پھر انہوں نے ان سے ملنا جلنا بھی انہوں نے شروع کر دیا تھا، جو ایک اچھی چیز تھی، چونکہ آپ تنہا رہتے ہوئے کوئی جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں جب تک آپ کے ساتھ پوری سوسائٹی یا سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمزوری تھی حر تحریک کی، کہ سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ، جس میں سندھ کے سیاستدان بھی تھے، سندھ کی سیاسی پارٹیاں بھی تھیں، وہ انگریزی حکومت کے خلاف ان کا ساتھ دینا نہیں چاہتے تھے، وہ ان سے علیحدہ رہے، ان کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا۔ اس لیے مطلب کہ جب 1942 کی بغاوت ہوئی ہے تو اس بغاوت میں انگریزوں نے اپنے اینٹی کلونیل جو ان کے تجربات تھے ان کو انہوں نے پوری طریقے سے استعمال کیا۔ مثلا جنوبی افریقہ میں جو وہاں پر جب ان کے خلاف تحریک چلی تھی بوئز کی، تو انہوں نے بوئز کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر کنسنٹریشن کیمپس بنائے تھے، جہاں پر بوئز کو ان کیمپوں میں انہوں نے رکھا تھا۔ چنانچہ یہی کیمپ انہوں نے یہاں پر ہروں کے لیے بھی بنائے۔ مجھے یاد ہے حیدرآباد کا ہر کیمپ مطلب کہ مشہور تھا۔ جب طالب علمی کے زمانے میں ہم وہاں فٹ بال بھی کھیلا کرتے تھے، لیکن مطلب کہ وہ کیمپ تو نہیں رہا تھا، اور شاید اب وہاں پر کالونیز بن گئی ہوں، کیمپ کے آثار جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہوں۔ پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہروں کو سندھ کے علاوہ بامبے میں بھیج کر بامبے کے قریب جو قصبات ہیں وہاں بھی انہوں نے آباد کیا تھا، تاکہ ان کی متحدہ قوت جو ہے اس کو توڑا جائے۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ سانگڑ کے علاقے کے اندر انہوں نے پنجابیوں کو لا کے آباد کیا تھا، تاکہ ہر کی آبادی کا مقابلہ جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ سارے تجربات انہوں نے کیے تھے، اور انہوں نے جب یہ ماشاءاللہ لگایا ہے تو ہروں کے سینٹر کے اوپر یا مقامات کے اوپر بمبارڈمنٹ بھی کیا ہے، کیونکہ ہروں کے جو مقامات تھے، خاص طور سے خاردار جنگل جو تھے وہ بڑے محفوظ تھے، وہاں پر انگریزی فوج بھی مطلب کہ جانا پسند نہیں کرتی تھی، تو انہوں نے پھر بمبارڈمنٹ کر کے بھی مطلب کہ ہروں کی تحریک کو ختم کیا، کیمپ بنائے، جیلوں میں رکھا، اور پیر صاحب کو 1943 میں پھانسی کی سزا دے کر
और खुफिया तौर के ऊपर उनको मतलब कि किसी जगह दफन कर दिया ताकि उनका मकबरा जो है हुरों के लिए ज़ियारत का मकाम ना बने। अच्छा, अब जो सिलसिला है इस वक्त मतलब कि ये है कि हुर तहरीक का एक बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर के ऊपर उसका तज्जिया करने की ज़रूरत है। नेशनलिज्म के सहारे मतलब कि ना तो पीर साहब को कोई बहुत बड़ा हीरो बनाने की ज़रूरत है, बल्कि उनका जो रोल है यकीनन उस रोल को देखना चाहिए कि वो एक नेशनलिस्ट रोल था। वो सिंध से कॉलोनियलिज्म का खात्मा करना चाहते थे, वो हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं चाहते थे, वो एक प्लूरलिस्टिक कल्चर के जो हैं वो हामी थे। इस चीज़ को हमें मद्देनज़र रख के आज के पाकिस्तान में उनकी शख्सियत को उभारना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इस तहरीक का गैर जानिबदाराना तौर पे मुताला करके बताया जाए कि सिंध के अंदर ऐसी तहरीक भी चली थी और वो तहरीक क्यों कामयाब नहीं हुई। उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए कि जब तक कोई तहरीक जो है उसको फैलाया नहीं जाएगा, जब तक आम सोसाइटी के अंदर सियासी शऊर पैदा नहीं किया जाएगा, और ज़ाहिर है सियासी शऊर पैदा करने का काम मतलब कि उस सोसाइटी के दानिश्वरों का होता है, उस सोसाइटी के सहाफ़ियों का होता है, उस सोसाइटी के सियासी कारकुनों का होता है। तो इस तहरीक को जब तक इस नुक्ते नज़र से लोगों के सामने पेश नहीं किया जाएगा, ये तहरीक उसी तरीके से मतलब कि एक तरीके से बहुत हद तक नामालूम रहेगी। लोग इसके ऊपर बात करते हुए लोगों को पूरी मालूमात न होने की वजह से वो पुराने नुक्ते नज़र ही को दोहराते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाकली साहब। प्लीज हमारे साथ जरूर स्टे कीजिएगा। आई नो कि पाकिस्तान में देर हो रही है, काफी रात हो चुकी है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ स्टे करें। अगर आप कर सकें तो एक दो सवालात होंगे मेरे भी और लोगों के भी जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो नाउ आई वुड लाइक टू टर्न टू डॉक्टर सारा अंसारी। I would like to invite her to share with us her understanding based on her research and so many books that she has authored on Sindh. And I think truly there are very few Sindh historians, and she's one of them. And over to you, Dr. Sara Ansari. And I've been exchanging a few emails with her that what we want her to speak. I hope I've made a couple of points to her in our email exchange. Over to you, Dr. Sara Ansari. Thank you so much for asking me to attend, Mushtaq, and everybody else. And obviously following on from Dr. Mubarak, it's a very hard thing to do because, you know, he's just treated us to, you know, phenomenally, well, joined up this discussion really of what today is all about. Mushtaq, if you could just do me a favor and just remind me of the couple of things that you wanted me to focus on, because I haven't actually got that here in front of me. And I don't want to go off on an angle that might might be the wrong one. So if you could just remind me of that, that would be really helpful. So the biggest concern was, I mean, the interest was the making of Hur movement. You know, how did it come into, you know, the way it is? And second question, which was really surprising for me, in the sense that why it's suppressed, why nobody talks about it, you know, or even when he was hanged in 1943. The political forces at that time, from G.M. Syed to Allah Baksh Sumro to Ayub Koro, the Congress and Muslim League and Jinnah, you know, they weren't really as such moved by his execution. So in that context. Okay. Well, maybe if I start with the second, your second point first, really. And I think that has a huge amount to do with the place that Pakistan became immediately after independence, and the dominance at that time of particular political currents that didn't have either much space or inclination to recognize the, I suppose, efforts really of the Pir and his followers in that very turbulent time that was the very late colonial period. Because I think as Dr. Mubarak already explained, I mean, it's hard to know exactly where the Pir's political sympathies lay, but there's no doubt about the fact that he seemed to be sympathetic to the broader nationalist movement rather than the Muslim League. And I think we can see that in terms of the interest on the one hand that people, as Dr. Mubarak said, like Gandhi, like Nehru,
took in his struggle. I think I've got just a quote here. I think I'll just read it from my book, because it probably says it more clearly than I will say it now. This is what I had to say. I wrote this book now too many decades ago. If I was doing it all over again, I'd probably have written it slightly differently, because I'd have had the benefit of much more experience as a historian. And so I might have asked slightly different questions, but we are where we are. So what I did write at the time was the extent to which the peer genuinely espoused Congress aims following his return to Sindh. And by that, I mean, he'd been imprisoned in the 30s, faraway places like, Bengal and so forth, was never easy to gauge. And that's what makes it difficult, but also challenging and interesting for historians, as he did not refrain from taking advantage of local, by and large, loyalist Muslim politicians when the need arose. But he was sufficiently astute, and I think this is something we need to recognize, that the British, at least some of the British officials, were very dismissive of the peer and his abilities, but the governor, Dow, who dealt with him towards the end of the peer's life, actually, noted that the peer was, a very astute individual. So he was sufficiently astute to recognize that the interests that he represented would be assisted by attaching himself to the nationalist cause in the heightened anti-British atmosphere of the late 30s and 1940s. And so we find that there are British intelligence reports frequently mentioning visits by those Congress politicians to Pir Pagaro, where they addressed mixed meetings of Hindus and Muslims. So that idea of sort of not aligning yourself along religious lines, but bringing communities together that were organized with the peer's backing. And for example, to publicize his sympathy for the Congress cause, he ordered a charka for himself, instructed his murids to wear khada, homespun cloth. He spoke out also against the Muslim League at times, blaming it for the riots and attacks that had been committed in Sukkur during the time of the Manzilgar agitation, and so on and so on and so forth. So obviously, I suspect that the legacy, in a way, of that time and his public stance and his linking himself to a broader nationalist struggle than simply the kind of politics of the province, fed into the way in which, after independence, the new state that was facing challenges itself as to how to kind of control what it had become, looked to play down that legacy, looked to bring on board what he represented or what his followers represented, and sought to, in a way, to absorb them within a kind of new national narrative, which meant glossing over, perhaps downplaying the kind of challenge that the Hurs and the peer as their leader had posed to the British. And I think something that probably I didn't pay enough attention to at the time when I was doing this research and eventually writing my book was just how important that broader context is. Now, again, Dr. Mubarak Ali has just already emphasized that, we have to understand context. We have to ask ourselves questions about that all the time. But obviously, this is the time, isn't it, the 1940s of the Second World War. Sindh with Karachi, that big port, that big air center, is really a crucial center of wartime activities. So the fact that there was this challenge, this really serious challenge to British authority taking place so close to, where tens of thousands of Allied troops were being stationed on their way, perhaps further east and so forth, I think made the British particularly worried about the challenge that was being posed, alongside the fact of the Quit India movement as well, more broadly. So I think it's that kind of context that we also have to bring into our understanding if we want to, I was going to say properly understand, but let's just say more fully understand why
this period of resistance to colonial authority was so meaningful, but also maybe why over the longer run it got sidelined in collective memories. I certainly take the point that Mubarak said about, we missed such an opportunity to conduct oral histories at that. I certainly, for me, oral history was something I didn't really understand back in those days. And I do feel that the Hur perspective, the whole experience of the way in which families, individuals were treated by the British, whether it was in those infamous, let's call them concentration camps. And as Mubarak said, I mean, the British obviously tried out this technique of social control in Sindh prior to doing it on a more well-known scale in South Africa during the Anglo-Boer War then at the turn of the 20th century. But I really do feel that we'd be able to answer your second question perhaps more intelligently if people like me 30 years ago had been astute enough to ask more of the right questions, because I used a lot of British records, whether it was material in the Commissioner of Sindh Records Office, whether it was in the British Library or what was called the India Office Records. And that tells the story from the top down much more than from the bottom up. And what I feel we are still lacking, or not completely lacking, but what we need a lot more of is that story from the bottom up. What actually it was that explains the lengths to which these ordinary, even if they were in some ways quite extraordinary, but these, let's say, ordinary supporters of the Pir Pagaros were prepared to take on and challenge and resist in the way that we've already heard. So I suppose those are my two initial responses to your questions. Can I ask you one thing more? I mean, based on this conversation, I mean, you in your studies, I mean, you have tend to focus on some of the major happenings of the periods in Sindh's history. Yeah. The execution of Pir Sibghatullah and the murder of Pir Sumro. Do you think those 2 points did help Muslim League to take off onwards, because 2 big possible obstacles to their progress in the province were gone? Well, there's certainly some coincidence going on there, isn't there? I think that what obviously, yes, I think something that I suppose I've taken away from looking at both Alabaksha Sumro's career and his murder, and then obviously prior to that having explored in part of my book at least the Pir Pagaro story, is that politics in Sindh at that time, it may have been a relatively speaking frontier zone from a sort of all India perspective, but the stakes were very high there, and I think that's reflected in the nature of some of the measures taken, perhaps to control the situation from the point of view of the wider priorities that are starting to become very focused on. We must remember that at that time in the 1940s, most of the most of the provincial ministries had resigned thanks to the Second World War and ministries resigning in protest at the way that India broadly was taken into the war. Sindh retained a ministry, so Sindh actually became disproportionately important, or the spotlight was very focused on that part of the subcontinent in a way that arguably hadn't been nearly as much the case before then. So I think the temperature, let's call it, the political temperature in Sindh in the 1940s, whether looked at from the point of view of a, as I called him, a Muslim against the Muslim League like Sumro, or somebody like, or a movement like, this
the sort of the Hur resistance just reminds us, that of the importance of what was happening in that part of the subcontinent. Sometimes you don't have to go to the heart of a place to see what's really going on. Sometimes what's going on the so-called margins can be really enlightening as to the bigger picture. So yes, I think I haven't got a definitive answer to that, but I think you've put your finger on something very important there. And like, had there been no Second World War going on at that time, like in 1930s, when they put him in jail for 8 years and sent him, other place, there could have been possibility that they would not have executed him had there been, as you mentioned, the strategic importance of Karachi, or the need to impose a martial law and build up a case in a way to make sure that he's executed, because some of this study by a Sindh police officer, I think Nabi, I was reading that he written a thesis on policing during colonial period. He points out those things, how the martial law was imposed in a way that he's executed. Well, obviously, history's full of what ifs, isn't it? If this hadn't happened, what could have happened, and so on and so forth. It's a little bit difficult to be, again, definitive, but clearly there would have been a different outcome. It might not have been necessarily a positive outcome, but it wouldn't have been this identical outcome, because, for me, at least, as a historian of that time frame and that part of the subcontinent, the war was so important to how developments unfolded. Again, just to repeat that point, if we remember that at one point, there was that infamous or famous, whichever way you put it, blowing up of the rail tracks and the derailing of one of the, the key trains. Well, we've got to remember that how were they moved around the subcontinent at that time? By train. And if, there was this threat, really, to transport links between, let's call it, interior South Asia, Punjab, sorts of places where maybe large numbers of troops were moving to and from, to get to the port, to get to Karachi, to get to the place of embarkation. I suppose that again reinforces that when we're thinking about this period, we're thinking about the challenge and the dangerousness of that challenge that was being posed by this resistance, then we can see how it's accentuated by that context. So yes, it's very likely that if the war hadn't broken out, who knows what would have happened. But then people will say, and my research also indicated, that that time that the Pir spent in prison in the 1930s, his exposure during that time to new ideas, to different kinds of political ideas, that may have led him in a similar sort of political direction, even if the war hadn't been there. And no remembrance of him by the Pakistani state after 1947. And there was another story which probably Hassan Mushtaba reported. Hassan, if you are there, was when his sons wanted to come back to Pakistan, Sindh, and the British and Pakistani government refused to let them come in. Is that true? Somehow I read that with Hassan Mushtaba's research. Yeah, that's according to my research. मेरी जो तहकीक है उसके मुताबिक असल में 50s में के अवाइल में नेहरू ने जब ये ऐलान किया पीर साहब की गादी बहाल करने की, तब पाकिस्तान की आंखें खुली और फिर उन्होंने जो है पाकिस्तानी हुकूमत को परसूब किया, जैसे मोहम्मद अली शाह जो जामोद थे, जुल्फ़िकार शाह जामोद के वालिद और कुछ और लोगों ने, तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत का जो है आंखें खुली कि ये गादी बहाल हो। पहले उनका कोई नहीं था, बल्कि कई सैकड़ों हुर, हजारों हुर होंगे जिन्होंने आंख जो है
कंसंट्रेशन कैंपों लोड़ों में खोली, जैसे हैजेस में खोली, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जो है वो देखा था, अपना जेलों से देखा या उन नज़रबंदी के कंसंट्रेशन कैंप से देखा। उसने बड़ी अच्छी किताब जो है मेमोयर्स हैं उस्ताद साईं अलावरायो बहन के, जो कि खुद जो है ये साईं रखियो बहन जो टेररिस्ट जो लैम्ब्रिक ने लिखी है, उसका जो काउंटर नैरेटिव है और जो उसकी रिजेक्शन है, वो जो है अलावरायो बहन की किताब है, जो खुद जो है कंसंट्रेशन कैंप में बड़े हुए उस लोरों में। तो ये था उस कादी की बहाली का। अच्छा, ये सवाल मेरा हसन और इसाक दोनों से मुश्तरका है कि सिंधी लिटरेचर में जो तज़किरा मिलता है हमें हुर मूवमेंट का, तो एक तो सांगड़ नावल के हवाले से ऑब्वियसली वो तो उसी पस मंज़र में लिखा गया है, और काफ़ी उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी मशहूर भी हुई हैं, जिसमें एक बात जो अक्सर कही जाती है कि जब साईं GM सैयद गए थे पीर साहब के पास कि आप मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं, तो उनका बड़ा अच्छा जवाब था उनके जो मिला था उनको। उस पर अगर कोई रोशनी डालना चाहे आप में से या इसाक दोनों में से, तो क्योंकि ये भी एक मौजू है। बाय द वे हसन से मैंने कहा था कि अगर वो आज के में बात करना चाहें, आई नेवर हर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम, ही डिड रीड माय मैसेज, लेकिन मुझे जवाब नहीं दिया, तो सो है। बहुत बड़े हैवी वेट्स, बहुत बड़े आज जो है मुस्निफ और मुहक्किक हैं, मैं सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। आई वुड लव टू लिसन टू देम, यू नो। इसलिए मगर इसाक साईं इसका जवाब जो है लिटरेचर में हुर मूवमेंट का जिक्र मुश्ताक जो पूछ रहा है, इसाक पाण के अनम्यूट कयो पहिरीं था। असल में हुर मूवमेंट में का जिक्र हमारे लिटरेचर में वो इतना नहीं मिलता। सबसे पहले जो एक कहानी एक हिंदू राइटर ने लिखी थी, वो बहुत बड़े राइटर थे, मैं नाम अब भूल रहा हूँ, तो हुर हो। और दूसरा दो कहानी उसमें मिलती है, और आज़ादी का असीर, मतलब है कि 1952 में हुर आज़ाद हुए थे, उनके कैंप से या वो वहां से आज़ाद हुए थे, तो उस पे उस मौजू पे कहानी लिखी हुई थी वो उरसानी साहब ने। तो ये एक दो मिलती है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया। और सबसे ज्यादा इस ये मौजू उस वक्त भी चला था जब 2014 में अमर जलील साहब ने सिंध टीवी पे हुरू पे एक अपना मकाला वहां उन्होंने बात की, तो बड़े उस पे एतराजात हुए। तो उसका सबब ये है कि देखें ना, जब पंजाब में भगत सिंह पे जब हमला हुआ था या उनको गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त पीर पागारो को भी उसी दौरान जो है वो उन पे गादी पे उन दिनों में बैठे थे। उस मतलब है कि ये अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी। और सिंध में जो मुसलमान सियासतदान हैं वो सिर्फ दो ऐसे थे, एक गुलाम मोहम्मद भुरगड़ी साहब, दूसरे अल्लाह बख्श सुमरो साहब, जो मुस्लिम लीगी सियासत से इख्तिलाफ करते थे, वो कांग्रेस के थे। और अंग्रेज हुक्मरान बहुत ही नाराज थे सुमरो साहब पे, क्योंकि उन्होंने खान बहादुरी का लक़ब वापस कर दिया था। तो एक तो जो है वो उनके कत्ल का इल्जाम भी हुरों पे लगा, और वो भी एक जुड़तू शाहिदियों गवाहों के बुनियाद पे, क्योंकि हुर हालांकि अलाबत सुमरो साहब पे नाराज जरूर थे, क्योंकि अलाबत सुमरो साहब के जमाने में हुर एक्ट सिंध असेंबली ने पास किया था। हुर एक्ट की दूसरी माना यह है कि जो भी अपने आप को हुर कहलाएगा वो मतलब है कि दहशतगर्द है, वो मुजरिम है, और उसको सिर्फ मैजिस्ट्रेट ये पूछेगा कि ये तुम हुर हो तो बस मतलब है कि सजा के मुस्तहिक हो। तो मतलब है कि इतना पेचीदा उनको बनाया गया कि किसी भी हमारे मुहक्किक ने, हमारे लिटरेरी आदमियों ने, हमारे शायरों ने उस पर शायरी नहीं की। मतलब है कि
अवामी लोग शायरों ने की, सुघड़ों ने की। महमूद पली साहब जो हैं वो बहुत बड़े लोक अदब के वो हैं, उनकी बहुत बड़ी शायरी हुरूं पे है। बहरहाल ये हमें भी अफसोस था कि भगत सिंह पे शेख हयात साहब ने लिखा, पर हुरूं पे नहीं लिखा। इतने बड़े हमारे अच्छे राइटर हैं, मैं बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ उमर जलील साहब ने, पर हुरूं पे उन्होंने कोई नहीं लिखा। तो ये जो अंग्रेजों ने ये एक वो डाल दिया था, वो आखिर तक आज तक भी हमारे पढ़े लिखे लोगों में मौजूद है। और हालांकि जो हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी की बड़ी अहमियत है, क्योंकि उनकी गवाही मुस्तनद होती है, तो तहकीक में भी जिंदा लोगों से भी पूछने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि वो अभी भी जरूरत है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। थैंक यू इसाक मंगरे साहब। बैक टू डॉक्टर मुबारक अली साहब। मैं क्योंकि आप भी सिंधी अदब पे काफी आपकी नजर रही है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे सब्जेक्ट पे एक काइंड ऑफ साइलेंस है, यानी सिंध की कौम परस्त तहरीक हो, प्रोग्रेसिव मूवमेंट हो, जिसमें बहुत सारे तज़किरे आते हैं, शाह इनायत की तहरीक की बात निकलती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हुर मूवमेंट एक सॉर्ट ऑफ साइलेंस नजर आती है। और ऑनेस्टली द आइडिया ऑफ होस्टिंग टुडे सेशन एक ये भी था कि ऐसा क्यों है, क्या हम गलत हैं, हम उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं उस तारीखी वाक़े को, या वाकई ऐसा कुछ था। तो आप क्या समझते हैं? सिंध में रहे हैं लंबा अरसा, आप सिंधी भी हैं ऑब्वियसली, या सिंधी लाहौर दीस डेज, तो क्या सबब है कि इस सिंधी अदब ने इस सवाए सांगड़ नावल के और कोई जिक्र नहीं मिलता इस वाक़े का? और दूसरा ये भी एक अच्छा, आपने कहा था कि पंजाबियों को शेड्यूल किया गया सांगड़ में हुर मूवमेंट को कुचलने के लिए, आबादी का तवाज़ुन बिगाड़ने के लिए, लेकिन आई थिंक आप शायद बलोचों को भूल रहे हैं। बुकटीज वर आल्सो सेटल्ड देयर इन टू डिफरेंट पीरियड्स टू काउंटर दी हुर मूवमेंट पॉपुलेशन। जी वाकई साहब। अच्छा, नहीं, आपकी ये बात सही है। असल में ये है कि तारीख किसने लिखी है, हमें ये देखना चाहिए, क्योंकि ये कॉलोनियल पीरियड की तारीख है। और दूसरे ये है कि चूँकि पीर साहब मुस्लिम लीग के और मुस्लिम लीग की लीडरशिप के भी ख़िलाफ़ थे, तो उन्होंने भी पीर साहब की शख्सियत को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। हमारी निसाब की किताबों में या मतलब कि हमारी जो यूनिवर्सिटियों में तारीख़ पढ़ाई जाती है, वहाँ पर कहीं भी हुर तहरीक के बारे में कोई बात नहीं की जाती है। उसकी वजह मतलब कि ये है कि हुर तहरीक जो है वो पाकिस्तानी तहरीक की बिल्कुल मुखालिफ तहरीक थी। मतलब कि पाकिस्तानी तहरीक तो दो कौमी नज़रिए पर कायम है, और ये तो बात करते हैं मज़हब की। हालांकि पीर साहब मतलब कि एक पीर थे, और एक पीर की हैसियत से उनकी मजहबी हैसियत भी बहुत अहम थी, लेकिन वो एक तो दो कौमी नज़रिए के भी ख़िलाफ़ हैं, और दूसरे ये है कि वो मुस्लिम लीग के भी ख़िलाफ़ हैं, और तीसरी बात ये है कि उन्हें हमें देखना चाहिए एक इंडियन लीडर की हैसियत से। हम उन्हें कभी कभी सिर्फ सिंध तक महदूद कर देते हैं, जो मेरा ख्याल से हमारी भी गलती है, हमारे मौलिकों की भी गलती है। हमें उन्हें मतलब कि ऑल इंडिया की जो सियासत है, उस सियासत के तनाजुर में इस तहरीक को जो है वो देखना चाहिए। इसहाक मंगरियों ने जो बात कही है वो बहुत मतलब कि उसने सही कही है कि एक दूसरा जो अहम मौजू है वो ये है कि आमतौर से ऐसी तहरीकों के बाद फोक लिटरेचर जो है वो बहुत पैदा होता है। आम लोग जो हैं वो उनकी यहाँ उनकी कहानियाँ भी बनती हैं, गीत भी बनते हैं, और मतलब कि उनकी अपनी ज़बानी एक तारीख भी बनती है जो सियासी तारीख से जुदा होती है। अब मुझे पता नहीं कि फोकलोर को या जो यानी हुर मूवमेंट के ऊपर जो कहानियाँ लिखी गई या गाने बनाए गए, ये उनको कोई जमा किया गया है या नहीं किया गया है। क्योंकि मसला ये होता है कि अगर आप तारीख को, यानी ये तारीख भी एक मार्केटिंग है, कि अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो वो तारीख जो है गुमनाम हो जाएगी। आजकल ये मार्केटिंग का ज़माना है कि जब तक आप तहकीक करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फैलाएंगे,
یعنی کتابیں بھی لکھیں، آرٹیکل بھی لکھیں، جیسے آپ نے یہ کانفرنس کی ہے، اس قسم کی کانفرنسز بھی ہونی چاہیے پورے سندھ کے اندر، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ سندھ کے اندر ایک ایسی اینٹی کلونیل موومنٹ جو اٹھی تھی، جو آل انڈیا کے یعنی ٹکر کی تھی، اس کو یعنی کس طریقے سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ پیر صاحب کو نظر انداز کرنے کی وجہ، جیسے میں نے کہا، وہ ان کا سیاسی نقطۂ نظر تھا جو مسلم لیگ سے جدا تھا، اس لیے مسلم لیگ کی حکومت میں کبھی بھی پیر صاحب کی شخصیت کو ابھارنے کی کوشش نہیں کی۔ اب یہ کام جو ہے وہ ہمارے نوجوان دانشوروں کا بھی ہے، ادیبوں کا بھی ہے، سیاستدانوں کا بھی ہے، صحافیوں کا بھی ہے، کہ اس موضوع کو مزید مطلب کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر کام کریں، اور جتنا موضوع اکٹھا ہو سکتا ہے۔ خاص طور سے میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو عام ہو رہے ہیں ان سے بات چیت کر کے نسلاً در نسلاً ان کے پاس جو میٹیریل آیا ہے اس میٹیریل کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہ اس موومنٹ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، کیونکہ اس میں بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا ذکر جو ہے وہ بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کو میرا جیسے آپ سے میں نے کہا، اس کو آپ سندھ تک محدود مت رکھیں، اس کو ایک آل انڈیا کی روشنی کے اندر اس تحریک کو دیکھیں، اور پیر صاحب کی شخصیت کو بھی اسی روشنی کے اندر دیکھیں۔ بہت شکریہ جی۔ حسن مشتاق صاحب، آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟ حسن پانا کے پر انمیوٹ کے ہوتا ہوں۔ لٹریچر میں، سندھی لٹریچر میں ہور موومنٹ کا یا لٹریچر میں ہور موومنٹ کا ذکر کا آپ نے سوال کیا، اور اس کے جواب میں جو ہے ویری کوئک کہ یہ جو اسحاق صاحب نے کہا ہر ہو، صرف یہ کنیکشن چاہوں گا کہ یہ ہر ہو کہانی جو ہے وہ جمال ابڑو کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سانگڑ میں جی ایم سید سے ملاقات جو ہے، جی ایم سید نے خود اپنی کتاب اپنی ریٹن اسٹیٹمنٹ میں بھی اس ڈائلاگ کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ فکشنل ہے کہ نان فکشنل، اس پہ خادم سمرو صاحب روشنی زیادہ ڈال سکتے یا کوئی اور صاحب۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سانگڑ میں جو ذکر ہے، سانگڑ ہی ایک واحد لٹریچر میں واحد ڈاکیومنٹ ہے، اس میں جو جی ایم سید اور پیر صاحب پگاڑوں کے درمیان جو گفتگو فکشنل ہے زیادہ، اور دوسرا کہ جہاں تک لٹریچر کا تعلق ہے، دو چیزیں، سندھی ادبی بورڈ نے لیمبرک پہ تو کام کیا، اس کی کتابیں چھاپی، مگر وہ کسی بھی ہر رائٹر کو یا ہر تحریک پہ کسی رائٹر کو انہوں نے انگیج آج تک نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی میرے نظر ہو سکتی ہے کہ سندھی ادبی بورڈ پہ بھی ایک اور پیروں کی گادی کا قبضہ تھا، شاید اس لیے، یا کوئی اور وجوہات تھی۔ اور دوسری بات کہ بینا شاہ نے انگریزی میں جو اپنا ناول لکھا ہے The Seasons of Martyred، اس میں چیپٹرز ہے پیر صاحب پر اور اس کی تحریک پر۔ تھینک یو۔ We have 10 minutes more and now we open the session for any questions from participants جو ہمارے ساتھ Zoom پہ موجود ہیں۔ کوئی دوست بھی سوال کرنا چاہے تو please just raise your hand and our Mushtaq, I have a question. This is my So I've always wondered, the Hur concentration camps were not abolished till 1952. Pakistan was created 1947. Do we have any idea what happened in that 5-year period? What was going on? Where was the sons of the Pir who had been executed, and why it took Pakistan government so long to abolish the concentration camps, the Lodas, and what transpired in those 5 years? Do we have any research? Anybody can talk about that? Yeah, Dr. Sara, please. بولو اس پہ۔ جی please. چونکہ اسحاق مہری کو پتا ہے، ہمارے دوست جو تھے، کیا نام ان کا، اللہ بخشنا ہے، وہ ہر کیمپ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ اللہ برائے بیڑ صاحب، اللہ برائے صاحب، اور انہوں نے اپنی مطلب کہ پوری آپ بیتی لکھی ہے ہر کیمپ کی۔ اچھا، میں ذاتی طور پہ تو مجھے پتا نہیں، لیکن یہ تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو بنی ہے 47 کے اندر، اس کو آپ کوئی انقلابی گورنمنٹ مت کہیے، یہ کنٹینیویشن تھی کلونیل پیریڈ ہی کی،
लिहाजा कॉलोनियल पीरियड की जो पॉलिसीज थी वो 47 के अंदर भी जारी रहीं। जो कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेज़ों के दुश्मन थे वो पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको भी 47 के बाद अपना दुश्मन करार दिया। तो हुरकेम जो है वो मतलब कि 52 तक जैसे मैंने कहा, मैंने अपने बचपन के अंदर जब देखा है तो उस वक्त तो वो ख़त्म हो गया था, लेकिन वो अभी तक हुरकेम ही कहलाता था। ये इसहाक मंगरी और ज़्यादा इस पे बात करेंगे। I think Dr. Sara also wants to say something. जी, Dr. Sara. Yeah, I was just going to say sort of the same sort of thing, that it was when the Pir was executed, his property was in a way forfeited to the government of India. So shortly before independence, I don't know if this is helping, but the government of Sindh negotiated its return, so to speak, to government of Sindh hands. And then out of that, they drew the finance to pay for the kind of education and upkeep of his two sons in the UK, where they were sent, as officials at the time described it, to be turned into little Aga Khans, in other words, loyal Muslim leaders. And eventually they did return. And by that time, I think this is sort of early 50s, the sort of anointed, let's call it, successor to obviously the Pir, who had been executed, I think was seen by the new Pakistan authorities to be sufficiently well disposed towards the Muslim League government, or the government at that time, and that really cleared the way for him to be crowned, so to speak, on the Gadi, and for those camps to start to be dismantled and so forth. So, you know, there's politics going on here, and that really explains, I think, a lot of why decisions were made as they were in the early 60s and 50s. And what's quite interesting is if you go, say, and you look at, say, British records, or particularly US records, because interestingly, the US, being a much richer place than Britain was in the 50s, had many more people in Pakistan taking the temperature, gathering information. And these officials, these American officials, were interviewing the new young Pir quite regularly to take the temperature as to what he thought was going on politically. So they saw him as very much what's the right word? Important political gauge, really, for knowing what was happening on the ground. So I think that in part explains why it took so long, but also what happened when it did happen in the early 50s. Right. Ada Hassan, do you want to add something? Then we have Sain Latif Nizamani from Canada. Sorry, not Hassan, Ishaq, माफ कीजिए. Ada Ishaq Mangriyo. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें सिर्फ ये है कि असल में पीर पागारों की पॉलिटिक्स जो थी वो कांग्रेस से मिलती जुलती थी। वो हिंदू मुस्लिम फसाद के हामी नहीं थे। उन्होंने क्योंकि सिंध में जो असल में हिंदू मुस्लिम जिस जमाने में पीर पागारों के खिलाफ केस चल रहे थे, वो उस वक्त बम्बई से अलहदगी की मूवमेंट चल रही थी, और उसी बुनियाद पे दो मौकों पे जो है वो हिंदू मुस्लिम के बीच में बड़ा वो जो है वो टकराव हुआ। एक तो सिंधी लपी बनाने पे, अरबी पे हिंदुओं को बहुत एतराज था। दूसरा जो है वो बम्बई से अलहदगी पे जो है वो इतना इख्तलाफ बढ़ा के वो पहले तो मीडिया में हुआ, बाद में वो मस्जिद मंजलगाह के बुनियाद पे तो वो लोगों पे, आम लोगों तक पहुंच गई। अब उसी पस मंजर में क्योंकि पीर पागारों की पॉलिटिक्स मुस्लिम लीगियों से मिलती नहीं थी, पाकिस्तान बन गया तो ज़ाहिर मुस्लिम लीग तो हुक्मरान हो गए, यूनियनिस्ट पार्टी इंडिया पंजाब से खत्म हो गई। इसी पस मंजर में देखा जाए तो ये इन्होंने भी 1952 में इसलिए हुरों को आज़ाद किया और जेलों से निकाले और हुर कैंप्स खत्म किए कि इनको संभालने के लिए इंतजामी तौर पे इनके पास पैसे नहीं थे। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर इनको छोड़ेंगे, क्योंकि वो तो सारे इनके नजर में डाकू थे, दहशतगर्द थे, ये अगर बाहर निकलेंगे तो ये लोगों को मार देंगे,
फिर इन्होंने पीर पागाड़ो को इंग्लैंड से बुलाया, उनसे बातें की और उनकी गादी बहाल की, जो 1942 से उनकी वो गादी उन्होंने खत्म कर दी थी, वो 52 में बहाल की। फिर पीर पागारो के ही जरिए उन्होंने जो हुर बागी थे उनसे बातें की, वो पेश हुए, और तो ये बनाने में ही उनको ये असल मसला हुआ। और ये मुस्लिम लीगी पॉलिटिक्स और पीर पागाड़ो को जाहिर है एक दूसरे में जिम्मे होने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए भी उनको 52 तक हुर कैंप्स को हुरों को जेलों में रखा गया। Thank you. G, over to you, Saint Latif Nizamani from Canada. Thank you very much, Mushtaq. I have got a question as well as a suggestion, whichever way you want to take it. I'm not sure what I gather from this discussion is there are bits and pieces of history, which are scattered all over the place. So there is not a single comprehensive document which narrates the entire history or traces the entire history of Pir Saab's movement against the imperialism. So this is a very important part of our history, of Sindh history, as well as within the context of freedom struggle within the Indian subcontinent against the imperial forces. So my question is it possible if Sana can sponsor a PhD thesis on this subject? On the objective of that thesis should be to collect scattered bits and pieces and put them into one document, in the form of a thesis, so that it's available for our future generations. And the next step could be like maybe it is like filmed at some stage to reinforce the knowledge of history in our coming generations, as well as to motivate people, and reinforce a sort of like nationalism as well. So in a positive sense, I mean. So is it possible to do that for Sana? Thank you. Let's go to our president, Dr. Makbul Halepoto, what he has to say on this question. Brother Makbul, you're there? Yes. So yeah, I think that's an amazing suggestion. I'm a clinician, not an academician, so I'll have to talk to an academician who can help us start a PhD. But I think that's an amazing. I completely agree with Brother Latif. That is this has been my dilemma with this whole thing. Growing up, we had these fairy tale stories about Pir Pagaras and how but now growing back, I realized a lot of those were Santa Claus stories that we were told in our little villages. But so this is the most realistic picture I have in my life. But there's a lot of work that needs to be done. And if we have some, maybe Professor Ansari, or if anybody wants to work on that, we will definitely. We already have. I think Farhan has agreed to contribute to that, so we'll have to do some fundraising. But that's a great idea, and we'll work towards it as much as we can. Thank you. So here it is, the pledge from Sana. The Sana would be more than happy to sponsor any study, be a PhD or any research paper or a book. Do we have any more questions? Can I add, Mushtaq? I'm sorry. I think one of the people that I have learned a lot about the Hur movement is actually Hassan Mujtaba. I know that he's being very shy today, but I like him to say a few final words if possible. He's a fountain of knowledge, not only on this, but on so many other things. But I do want him to say a few words about the Hur movement, if he can. मुझे ख्याल में हुर मूवमेंट जेका हुई न पंहिंजो मुझे ख्याल में हुर मूवमेंट Urdu या अंग्रेजी. We have friends who wanted you to speak in Urdu or English.
میرے خیال میں ابھی بہت ہی جو ہے جیسے اسحاق منگری صاحب نے بات کی کہ اورل ہسٹری پھیلی پڑی ہے، اور بدقسمتی سے اب وہ کیریکٹرز جنہوں نے حر تحریک میں ہیروئک رول ادا کیا تھا وہ مر گئے ہیں یا بہت مرتے جاتے ہیں، تو اس لیے ایک تو بدقسمتی یہ ہے. اورل لٹریچر کو، اورل ہسٹری کو جو ہے سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور اورل ہسٹری بہت ریکارڈ پہ بہت کم ہے، اور اس کا بہت ان ایکسپلورڈ ہے، ان ٹچڈ ہے. میرے خیال میں اس کو جو ہے پھر سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، لکھنے کی ضرورت ہے، اور بہت سارا کام باقی ہے. میرے خیال میں یہ ہے. اور پھر میں جن کیریکٹر سے ملا ان میں فقیر عبدالحمید مہر بھی تھے، جن کا کہنا تھا کہ اصل میں یہ تحریک جو تھی اس کا تحریک پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں تھا. وہ انڈونیشیا کی جیلوں میں بھی رہے تھے. انہوں نے پیر صاحب کے لیے ان کے اور ان کے بھائی محمد فقیر نے جو دادا تھے محمد فقیر، ہمارے دوست عبدالقادر مہر کے، معصوم سانگڑائی کے اور بخشن مہرانوی کے، تو وہ لوگ انہوں نے انڈونیشیا تک سفر کیا تھا. احمد آباد میں پیر صاحب سے جیل میں ملے تھے. انہوں نے ہی قائد اعظم کو وکیل جو ہے جناح صاحب کو پیر پگاڑوں کا وکیل مقرر کیا تھا، شاہ نواز بھٹو کے ہی مشورے پہ کہ جناح صاحب کو لایا گیا تھا بامبے سے سکھر. انہوں نے ایک تو پیشہ بھی بھگتی، مگر اب بات یہ ہے کہ وہ بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا. 500 فیس جو ہے واپس کی تھی جو ہے محمد فقیر کو کہ یہ جو ہے میں یہ کیس نہیں لڑ سکتا. انگریزوں نے ٹھانی ہوئی ہے پیر صاحب کو پھانسی دینے سے. مگر میں سوچ رہا ہوں کہ اصیل کلائنٹ کیسے چاہے گا، وکیل کیسے چاہے گا کہ اس کا کلائنٹ ہی قائد اعظم بن جائے. تو یہ پوری تحریک، میرے خیال میں یہ پوری تحریک جو ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر مبارک علی نے، یہ برے صغیر لیول کی، میں تو کہوں کہ یہ ساؤتھ ایشیا لیول کی ایک تحریک تھی. اس کو جو ہے اس کے اور زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک اور بات پیدا ہوئی، وہ بات یہ تھی کہ خلفاء میں بھی ایک مافیا بن گئی. ایسے لوگ بھی جو ہے پیر صاحب، نئے پیر صاحب کے قریب آئے، پیر سکندر شاہ، شاہ بالمعروف، شاہ مردان شاہ، جن کا کوئی حر تحریک سے دور کا تعلق بھی نہیں تھا، جو کہ ان خاندانوں میں سے تھے جنہوں نے چغلیاں دی تھی پیر صاحب پر، جنہوں نے، اور ایک تو پیر علی محمد شاہ راشدی کو بہت شوق تھا کہ وہ پیر پاگاڑوں کی جگہ پہ بیٹھ جائے. اور یہ حصہ میرے خیال میں تاریخ دانوں کی نظر سے اوجھل رہا یا انہوں نے اوائڈ کیا. ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. اور پیر صاحب کی جو سیاست تھی نئے پیر پگاڑوں کی، وہ بھی شروع میں شاید آپ کو معلوم نہ ہو یا کچھ لوگوں کو معلوم ہے، یاد نہیں رہا، کہ وہ عوامی لیگ تھی. شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نئے پیر کی پہلی پارٹی تھی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان پر نئی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. Somebody has a hand up. Then if you have a minute, I need to ask one last question. But let's have whoever has their hand up, maybe they can ask their question. Yeah, میں ہاتھ دیکھ رہا ہوں لیکن نام نہیں ہے ان کے فون. So who's this person with the iPhone? No name. Please speak up. Otherwise, I can have other. Mushtaq, I'm Dr. Manullah from Canada. Okay, I think I'm unmuted now. So I have a question from Dr. Mubarak Ali. Sir, Mubarak Ali صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ آئے پروگرام میں، آپ کو سننے کا موقع ملا. آپ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں تاریخ کے حساب سے. تو یہ تھوڑا سا میرا اپنا ایک یہ ہے کہ پیر صاحب کی جو حر تحریک تھی، ان کا جو مرید تھے فار ایگزامپل، وہ تو تھے خیرپور میں، سانگڑ میں، یا تھرپارکر میں نا، تھر میں جس کو کہتے ہیں، 3-4. تو وہ اس نے اس طرح کا کیسا اسٹیپ لیا کہ بھائی وہ انگریزوں سے جا کے ٹکرانا، کہ بھائی جو ہے نا مقصد اس نے اسکیلیٹ کیا اپنے آپ کو فائٹنگ فورس کی طرح. تو یہ کیا ان کا مقصد سندھ کی آزادی تھی، یا جسٹ ایز اے پارٹ آف کوئٹ انڈیا، جیسے سبھاش چندر بوس تھے یا کچھ اس طرح کے لوگ تھے، جو بھگت سنگھ تھا کہ بھائی انگریز نکل جاؤ جیسے، بس پھر بعد میں کچھ ہو نہ ہو. تو یہ تاریخ کے حساب سے ان کی کیا موومنٹ تھی؟ مطلب واٹ آر دا ریئل آبجیکٹو آف حر تحریک اور پھر پگاڑا؟ تو یہ تھوڑا کوشچن ہے میرا. اچھا، مجھے جو میرا تھوڑا سا آئیڈیا یا خیال ہے وہ یہ ہے کہ پیر صاحب کی جو موومنٹ تھی
मतलब کہ وہ ایک تو یہ تھا کہ وہ اپنے جو ڈیووٹیڈ ڈسائپلس تھے ان پہ بھروسہ کرتے تھے. اگر آپ ہسٹری میں اس کا مقابلہ کریں تو لینن کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں اپنے ڈیووٹیڈ انقلابی ساتھیوں کے ساتھ مطلب کہ ریولوشن لا سکتا ہوں، اور وہ لے کے آیا. تو ایک تو یہ تھا کہ پیر صاحب کا انحصار جو ہے وہ اپنے ڈیووٹیڈ یعنی مریدوں کے اوپر تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیر صاحب مطلب کہ اپنی موومنٹ کو جو اس وقت تھی یعنی جو اینٹی کالونیل موومنٹ، وہ مطلب کہ سندھ چاہتے تھے کہ سندھ جو ہے وہ انگریزوں سے آزاد ہو جائے. سندھ آزاد ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں بنائے جا سکتے ہیں. بنیادی طور پہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کا ارادہ جو انگریزوں کے خلاف تھا وہ بنیادی طور پہ سندھ تک تھا، سندھ سے آگے نہیں تھا، کیونکہ سندھ سے آگے بہت بڑا ہندوستان تھا، بڑی تحریکیں تھیں، تو وہاں تک ان کے تعلقات نہیں تھے. لیکن سندھ کے اندر بھی مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کے جو سیاسی لیڈرز تھے مسلم لیگ کے خاص طور سے، وہ مطلب کہ ان کے ساتھ مطلب کہ نہیں دے رہے تھے. تو یہ جو ان کا ایک خواب تھا کہ اپنے مریدوں کے ذریعے سے انگریزوں کو سندھ سے نکال کے سندھ کو آزاد کر دیں، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر تھا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. جی ابھی ایک دوست کا ہاتھ اوپر ہے. سائن تاں جو صرف ویوو لکھی تو اچے پلیز ॻाल्हायो तव्हां. جی پلیز ॻाल्हायो. मुझे आवाज उस्ताद निज़ामानी ॻाल्हायां पियो सर, आवाज अचे पियो सर? जी उस्ताद बिल्कुल ॻाल्हायो साईं. सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. अभी मैं स्पीच मुकर्रिन के सुन रहा था. कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी मैं वजाहत चाहता हूँ, वजाहत करना चाहता हूँ. मिसाल के तौर पर कहा गया कि सिंधी अदब में कुछ नहीं लिखा गया. सिंधी अदब में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे लोग पढ़ते नहीं है. सिंधी में पहला अफसाना था अमरलाल हिंगोरानी का हुर मखीजा, जो पहली हुर तहरीक पे था. उसके बाद सिंधी में मल्हार फकीर खासकेली को नजरअंदाज किया गया है. अफसोस की बात है कि उसने 12 किताबचे लिखे. वो इसाक मंगरे साहब को भी खबर है और हसन मुश्तबा साहब को भी खबर है, और वो पहला हुर था जिसने उन हुर्रों की बातें लिखी, क्योंकि वो खुद हुर मूवमेंट के दौरान पहले हुर कैंपों में भी रहा और बाद में भी रहा, और वही जो है हिस्ट्री. उसके बाद उस्मान रिप्लाई साहब का नावल है. उसके बाद जो है 30 अफसाने लिखे गए हैं. कहते हैं कि अफसाने नहीं लिखे गए, 30 अफसाने लिखे गए हैं. बहुत सी शायरी की गई है सिंधी अदब में. मैं अगर 30 नाम लूंगा अफसानों के तो 1 घंटा लग जाएगा, शायरों के नाम लूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा. लेकिन हैरत की बात है कि कहा जा रहा है कि सिंधी अदब में लिखा नहीं गया. मैं कहता हूं कि सिंधी अदब में बहुत कुछ लिखा गया है. खुद मैं जो हूं, मैंने सिंधी में झुंगार के नाम से 25 शुमारे निकाले हैं 200 पेजेस के, और 6 किताबें उसके अलावा जो हैं वो लिखी हैं. हुर तहरीक नाम है किताब का, और जब भी हवाला दिया जा रहा है अलाउरा बहन साहब का और दूसरे दोस्तों का, हुर कैंपों में एक किताब है जे घारियासी बंद में. और साईं मोहम्मद उमर चंद साहब ने बहुत बड़ा काम किया है कॉलोनियल पेपर्स पे. उसकी किताब है इंग्लिश में भी, द ब्रिटिलिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अगेंस्ट पीर पगारा फैमिली. उसको नजरअंदाज किया जा रहा है. अफसोस की बात है उसने जो है लैम्ब्रिक पेपर पे और जो है लंदन से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उस पर काम किया है. उसका किताब जो है रोशनी पब्लिकेशन ने भी छपाया है, और बहुत सा काम उसका भी रहा पड़ा है. एक बात ये. दूसरी बात ये है कि काफी जो है इसमें सन इशारे जो गलत बताए जा रहे हैं. हालांकि हुर मूवमेंट में जो है देखा जाए कि हुर मूवमेंट में ऐसी तहरीक थी, मैं समझता हूँ कि लोकल लोगों ने भी काम किया है. मैं आज कंटिन्यू करता हूँ. जैसे डॉक्टर मुबारक साहब ने बोला कि भाई हुर जो है जिसकी ज़बानी ओरल हिस्ट्री इकट्ठी नहीं की गई. सिंधी में एक किताब है मिडिया मथे मच, जो हुर गोरीलाज थे उनके इंटरव्यूज है, उन पे किताब छपी है. और हमारे जो शुमारे झुंगार्स के हैं उनमें भी जो है 40-50 के लगभग जो हुर गोरीलाज है उनके इंटरव्यू, उनकी ऑटोबायोग्राफीज, उनकी बातें छपी हैं. और खुद नसीर एजाज साहब ने भी अपने किताब में कोट की हैं. खादिम हुसैन सुमरो साहब ने भी हमारी किताबों को कोट किया है. क्योंकि ये इनको नजरअंदाज करना सही बात नहीं. साईं अलाउरा बहन साहब उदासी साहब ने भी किताब लिखी है.
تو یہ تو چیزیں ہو گئی ہر لٹریچر میں. امر لکاری صاحب نے بھی ایک چھوٹا سا ناول لکھا ہے ہر موومنٹ پہ, اس کو بھی جو ہے سائیں محمد صدیق منگیو صاحب کی کہانی ہے, مٹی جو عشق, بڑی زبردست کہانی ہے. اور جمال لبڑو صاحب کی کہانی کا حوالہ تو حسن مشتبہ صاحب نے بھی دیا, عامر جلیل کہانی کا, اور جمال لبڑو صاحب کی بھی کہانی ہے ایک. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لٹریچر میں جو ہے شاعری میں, کہانی میں, ناول میں, ہسٹری میں کافی کام ہوا ہے, بہت سی کتابیں چھپی ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. اب آتے ہیں ہر موومنٹ میں جو بات کی جا رہی ہے, 2-3 بہت بڑے انسیڈنٹ ہوئے تھے سندھ میں, خاص طور پہ اللہ بھائی سمرو صاحب کا قتل اور بھگت کنور رام کا قتل, اور اس کے علاوہ جو مسجد منزل کا واقعہ ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اللہ بھائی سمرو صاحب کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ الزام جو لگا تھا ہروں پہ, اس میں تو باقاعدہ ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں, ریکارڈ پڑا ہوا ہے, کاغذات ہیں, سرکاری ریکارڈس ہیں. ان کو دیکھا جائے تو وہ تو ہروں پہ قتل ثابت ہی نہیں ہوا تھا. وہ سارا جو کیس چلا تھا وہ سارا چلا تھا محمد ایوب کھوڑو صاحب پہ, اور وہ کتاب بھی لکھی ہے محمد ایوب کھوڑو صاحب کے بیٹی حمیدہ کھوڑو نے. تو اس میں سارا تم پڑھ کے دیکھ لو. شاہ محمد پیرزا تو ایک وکیل تھے جس کا کتاب ہے سندھی میں اد ایوب جی آزمائش, اس میں سارا لکھا ہوا ہے. اور یہ ڈی ایل مل جو تھا, جو پیر صاحب کا بھی کیس لڑا تھا 1943 میں, اور خود کھڑو صاحب کا کیس بھی لڑا تھا, جو اللہ بخش سمرو کا قتل کا جو الزام تھا ایوب کھوڑو پہ, تو اس نے تو اس کو بچایا تھا. اور اس میں باقاعدہ جج کے وہ ہے جو ہے کمنٹس ہیں کہ ایوب کھوڑو صاحب کو بولتے ہیں کہ آپ نے قتل کرایا ہے, لیکن افسوس ہے کہ ایویڈنس نہیں مل رہا ہے, اس لیے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں. اور اسی طرح سے کنور بھگت رام کو جو ہے بھرچنڈی کے جو پیر تھے انہوں نے قتل کیا تھا. اور مسجد منزل کا واقعہ, مسجد منزل کا کو جو ہے ہمارے کامپرس لیڈر تھے سائیں جی ایم سید اور علی محمد راشدی, عبداللہ ہارون صاحب, اور یہ انہوں نے جا کے وہ جو کھڑا کیا تھا واقعہ مسجد منزل کا بڑے خون خرابہ ہوا تھا. لیکن پیر صاحب پنگار وہ واحد آدمی تھے جس کے ہروں نے اسی دور میں بھی ہندوؤں کی حفاظت کی تھی اور ان کا جو تحفظ کیا تھا. اور خود جو پیر کوٹ گزٹ نکلتا تھا پیر کوٹ میں, اس کے بھی جو ایڈیٹر تھے ایک ہندو تھے, اور ان کو اس نے بھی اس اخبار میں پیر صاحب نے جو کول کوٹ کیے ہیں بڑے زبردست کیے ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سندھی مسلمان اور سندھی ہندو ایک درخت کی 2 شاخیں ہیں, اور یہ سب جو ہیں ہم امن چاہتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں, اس میں آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر موومنٹ, ڈاکٹر مبارک صاحب نے بات کی اور سائیں حسن مشتبہ نے تو بہت مختصر بات کی ہے, لیکن دیکھا جائے ایسی موومنٹ جس کو کسی دوسرے ملک کی سپورٹ نہیں تھی, کسی دوسری آرگنائزیشن کی سپورٹ نہیں تھی, لیکن وہ لوکل لوگ جنہوں نے اپنے دیسی ہتھیاروں سے, کلہاڑی تھی اور اپنی تلوار تھی, یا دیسی جو اس دور میں مکھی کا ایریا ہے اس میں ایک دبی کا علاقہ ہے, اس میں وہ دیسی بندوقیں بنتی تھی, ان سے وہ جنگ لڑے تھے. اور اس چیز سے تم دیکھو نا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے محاذ جو ہے لڑا ہے اس سے اتنی بڑی آرمی سے, جو ہے برٹش آرمی سے, اور برٹش آرمی کو سندھ میں مارشل لگانے کی ضرورت پڑ گئی, اور جو ہے 20 ہر کیمپ قائم کیے گئے, جس میں سے 12 کیمپ سندھ میں تھے اور 8 کیمپ موجودہ ہندوستان میں تھے. تو تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ قید کیا گیا. اس کے باوجود وہ ان کے جو ہے حوصلے پست نہیں کر سکے اور ان کے جو ہے وہ ختم نہیں کر سکے. اب ہر کیمپوں میں جو داستان ہے ظلم کی, اس پہ تو ہم بہت کچھ بول سکتے ہیں, لیکن ہم ان کی فائٹنگ دیکھیں, ان کا جو لڑنے کا انداز ہے, جو دیکھو جو مشہور جو ہر تھے, مثال طور میرو نظامانی تھا, مٹو خاسکلی تھا جنہوں نے ٹرین گرائی تھی لاہور میں, ان کی جب ہم پڑھتے ہیں, ان کو جب دیکھتے ہیں, تو انہوں نے کس طریقے سے, ناظم تھا غلام رسول شاہ جس نے چیلنج کیا تھا ہروں کو, اور آخر جو کھیواری خیرپور کا ایک علاقہ ہے اس کا ایک قلعہ بنا ہوا ہے, ادھر اگر بیٹھا تھا 500 اپنے سپاہیوں کے ساتھ, اور ان 500 سپاہیوں میں صرف 40 ہر تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا اور اس کو قتل کیا تھا. اب جو غلام رسول ناظم جو تھا پولیس کا, اس کا کردار کیا تھا, وہ علی محمد راشدی بھی لکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ سندھ کے لوگوں پہ ظلم کرتا تھا, کس طرح سے جو ہے اپنے قیدیوں میں ٹارچر کرتا تھا, کس طرح سے وہ گالیاں نکالتا تھا لوگوں کو, اور ہروں کو بھی ایسا ہی وہ جو ہے گالیاں نکالتا تھا, چیلنج کر کے آیا تھا. تو ظاہر ہے جب تم چیلنج کر کے آؤ گے حکومت کی طرف سے, تو وہ تو اسی طریقے سے تم پہ حملہ کریں گے.
تو یہ ایک عجیب قسم کی دلچسپ قسم کی داستان ہے. ابھی واقعی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمارا جو سندھی میں جو کام ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور ابھی اس کو اردو میں انگریزی میں کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی تحریک پہ کام ہونا چاہیے. استاد صحیح جانے سے پہلے آپ ذرا یہ بتائیے کہ وہ جو چھپا ہے کہ ان کی جو لاش جو تھی، ان کی جو تدفین ہے وہ کلات اسٹیٹ میں ایک آئی لینڈ میں کی گئی، تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ سر اس پہ کلات کی نہیں ہے، اس پہ جو پہلا جو آرٹیکل تھا وہ لکھا تھا وصال محمد خان نے. وصال محمد خان وہ اس دور میں عینی گواہ تھے. اس میں پیر صاحب کو جب پھانسی دی گئی تھی اور وہ جو اس کا جو جسم ہے، مرکز ہے، وہ لے کر گئے تھے وہ اسٹولا جو ہے مکران سے جو جزائر ہے بلوچستان کا اس طرف، اس میں اس نے آرٹیکل میں نقشے بھی دیے ہیں اور اس کے جو ہے ڈایاگرام بھی بنائے ہیں. لیکن اس نے جو آرٹیکل میں وہ انگلش میں چھپا تھا سندھ کوارٹرلی میں، اس میں اس نے بتایا کہ جو لاسٹ اس کا جو پورشن تھا، پیراگراف تھا، اس میں مجھے جی ایچ کیو والوں نے اجازت نہیں دی کہ میں واضح لکھوں کہ وہ اس کا جو ہے مزار کہاں پہ ہے. اس کے بعد جو کافی جو ہے اس میں خط و کتابت ہے، ڈاکیومنٹس جو ہم نے پڑھے ہیں، اس میں جب اس کو پھانسی دی جا رہی تھی پیر صاحب کو، تو اس سے پہلے لیمبرک نے، جنرل ڈو نے اور سب نے یہ جو ڈسکس کیے کہ پیر صاحب کو اسٹولا دفن کیا جائے، حیدرآباد جیل میں دفن کیا جائے، یا کسی اور، یا سی بیرل، ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے سی بیرل، یا سمندر میں پھینکا جائے. تو زیادہ تر جو اشارے مل رہے ہیں بلوچستان کا جو اسٹولا ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، کلات کی طرف جو اسٹولا جو جزائر ہے اسی طرف جو ہے پیر صاحب کو جو ہے دفن کیا گیا تھا. Right, Ustad Nizamani, thank you very much. I think this was very interesting intervention, and I'm so happy that you were able to join us today. اور میں دیکھ رہا تھا آپ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ تھے. تو with that, Dr. Makbul Haleputo, do we have? Mushtaq, I'm sorry. Do you have a minute for one last question that I have personally? Oh yeah, please. Right. So one thing that I wanted to find out is that I know that Pir Sibghatullah was had to spend quite a bit of his life. He was executed when he was very young, but even in that young life, he spent a lot of time in jail, in different jails in different parts of the subcontinent. Maybe somebody can enlighten us of how much time of his life did he actually spend incarcerated, and where, in what parts of the country, and before he died, and what age was he executed? Hassan, do you want to talk about it, or if somebody can talk to that? Among the speakers, کوئی بات کرنا چاہے گا اس پہ؟ جی ڈاکٹر سارا انصاری پلیز. Let Ustad Nizamani go first, he knows. جی Okay, yeah, you ask him. جی سر ہاں جی چھا پوچھنا چاہیے سر، ماں تھوڑا لائن چاہ دوں. ہاں تا سوال بدھو ہلپٹے صاحب جو آپ مات صحیح معبودی نہ صحیح ہے سر، معاف کرجو، ریپیٹ کرجو پلیز. مقبول صاحب آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں تو کریں، انمیوٹ کریں مقبول ہلپٹے صاحب اپنے آپ کو. سوال یہ ہوتا سورہ بادشاہ کو جڏहिं انہن کي پھانسي ڏني وئي ته انهن جي عمر گهڻي ہوئی، ان کان پهرين ان پنهنجي عمر جو ڪيترو عرصو جيل ۾ گزاريو ۽ کٿي کٿي گزاريو؟ اهو سوال پڇو سر. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور میں اس پہ بالکل بات کرنا چاہوں گا. پیر صاحب، پہلی بات پیر صاحب جو پھانسی دی گئی تھی اس کی عمر صرف 32 سال تھی، 32 بلکہ 34 سال. 1909 میں پیدا ہوئے تھے اور 1943 پہ اس کو شہید کیا گیا. حسن مجتبیٰ صاحب نے بولا شاید 1900 جو ڈیٹ بتائی تھی وہ غلط تھی. اصل میں 20 مارچ 1943 کو پیر صاحب کو شہید کیا گیا تھا، اور اس کی عمر اس وقت جو تم اندازہ کر لو کہ 1909 سے 1943 تک یہ 33-34 سال بنتی ہے. اب رہا قید کا عرصہ، اب پہلا مرتبہ جو ہے پیر صاحب کو 1930 میں قید کیا گیا تھا، 1930 سے لے کے 1936 تک. اور وہ کیس جو تھا وہ 8 کیس تھے، جس میں سے اس کیس میں قائد اعظم محمد علی جناب کیس لڑے تھے. اور اب ہمارے کو افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ قائد اعظم کیس نہیں لڑا تھا، آدھا میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. حیرت کی بات ہے کہ یہ سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے.
किताबों में पढ़ा हुआ है, कायदे आज़म के जो केसेस हैं उसमें वो सारा रिकॉर्ड पढ़ा हुआ है। तो वो पीर साहब का केस लड़े थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और दूसरी बात ये कि उसमें केस में उन्होंने सजा दे दी थी हथियारों के केस में पीर साहब को, बाकी तो वो सारे केस खत्म करा दिए थे कायदे आज़म ने। उसके बाद कायदे आज़म ने अपील की थी और 2 साल पीर साहब को माफ हुए थे और 6 साल पीर साहब ने कैद वो काटी थी। उसके बाद दूसरा जो केस पीर साहब पे बना था वो बगावत का, वो 1943 में था और वो केस चला था जनवरी से 1943 से फरवरी तक, सिर्फ 1 महीने में केस चला के पीर साहब को फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन उसमें भी पीर साहब को 1941 नवंबर 1941 से मार्च 1943 तक जेलों में रखा गया था, और वो भी सिंध से बाहर। तो 3 साल वो समझ लो वो थे और 6 साल वो थे। 9 साल जो है पीर साहब जेल में रहे, और पीर साहब की टोटल उम्र थी 32 साल। 32 साल में से 9 साल वो जेल में रहे, बाकी जो साल जो उसके बचते हैं उसमें जो उन्होंने जदोजहद की है वो आपके सामने है। जी सर। Dr. Ansari had something to say. Can we have the last word, if you don't mind, Mushtaq? Yeah, please. Ansari, can you please? I think it's all been said. The last word's been said. I was just going to give the same dates that Nizamani San provided, but I'll hand back to Mushtaq. But thank you very much for having me here today. Thank you very much, everyone. Dr. Mubarak Ali Sahab और तमाम दोस्तों का, even उस्ताद निज़ामानी साहब, बड़ी मेहरबानी था आंदी ता संगे join कियो। जी डॉक्टर मकबूल हाबी पटो। I have to say the credit goes to Mushtaq. This is entirely Mushtaq's effort, that he's got an amazing panel of speakers. I've learned more about this in the last couple of hours than I have in my whole life. Mushtaq, hats off to you. No one else could have done this. So really, thank you very much. And this is just the beginning. I think we need to have more dialogue. Last 1 minute, sir. 1 minute, last 1 minute. जी साईं जी, जी चो। सर ये निज़ामानी साहब ने बोला कि लोगों को PhD कराई जाए हुर मूवमेंट पे, तो मेरे ख्याल में 2-3 लोग ऐसे हैं जो PhD कर रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी से हुर मूवमेंट पे, और काफ़ी काम और नौजवान जो है MPhil भी कर रहे हैं, इस पे काम चल रहा है। लेकिन इस पे एक बात जो है वो ये है कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनकी इस तरफ तवज्जो नहीं है वाकई। बाकी जो काम है मैं समझता हूँ कि मेरी एक तजवीज़ है, साना को भी तजवीज़ है, जो मोहम्मद उमर चंद साहब ने इंग्लिश में काम किया है हुर मूवमेंट पे, वो छपा हुआ नहीं है, वो मेरे पास भी मौजूद है। उसने लिख के गया है, अभी उसको डेथ को सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं चंद साहब को, तो वो छपाया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। थैंक यू सर। बिल्कुल माता सर आप तो कंदस साईं ऐं इन ते पाण गॾिजी कमु कंदासीं। I mean, as we said, I mean, on behalf of Sana, I mean, we are non-profit, but we would love to be part of any such effort, which brings out evidence and a critique on history. That's what we want to support. So once again, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। I know Dr. Mubarak Ali साहब, it's very late for you in Pakistan. रात को अभी I think 10:30 बज रहे होंगे आपके पास. So thank you everyone. और डॉक्टर मुबारक के साथ हम एक अलग सा सेशन करेंगे। डॉक्टर साहब आपको मैं तकलीफ दूंगा। Now I've got your numbers और आपसे सबसे and Dr. Sara and Ala Isaac Mangrio and everybody, thank you very much for joining us today. बहुत शुक्रिया मुश्ताक, आपकी वजह से काफी पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई। सारा अंसारी, हसन मुश्तबा, इसाक मंगरियो, निज़ामानी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं और बड़ा खुद मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आपके इस सेमिनार से। तो बहुत शुक्रिया आपका, और आप जब चाहें मैं तैयार हूँ आपके लिए, जब भी आप चाहें मुझसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी वो जो किताब है ना, सिंध खामोशी की आवाज, I do want to have a session with you on that. चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। Thank you so much everybody.